الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان، چند دن قبل جو ہے مولانا فضل سنگری کا ایک کلپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا، جس کے اندر اس نے ایک چیلنج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اپنی کتاب سے ایک تحریر اٹھا کے پیش کر رہا ہوں، جو شخص عرب و عجم میں سے میری اس تحریر کا جواب جو ہے دے دے تو میری شکست ہے، شکست لکھ کے دے دوں گا، شکست مان لوں گا۔ تو اس پر ہم آج اس کا جو دجل ہے، اس کا جو کذب ہے، اس کا پردہ چاک کیے دیتے ہیں کہ یہ کتنا جھوٹا ہے، کتنا مکار ہے اور کتنا دجل کرتا ہے۔ اپنے اس کلپ میں سب سے پہلے اس نے شوکت سیالوی صاحب والے مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ فلاں کے اوپر پھٹکار پڑ گئی اور فلاں کے اوپر، مولا یہ تیرے اوپر پھٹکار پڑ گئی ہے، یہ تو دیکھ کہ تیرے اوپر کتنی پھٹکار پڑی ہے کہ تو نے کہا تھا کہ شوکت سیالوی صاحب کو عبدالحمید چشتی صاحب نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے نہیں کہا تو جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یہ بتا دنیا کو کہ تیرے اوپر لانتیں برستی ہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، یہ بتا لوگوں کو، اور لوگ جان چکے ہیں۔ اب تو کہتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے کہا ہوگا، فلاں نے یہ کیا ہوگا، تو نے کس سے پوچھ کے یہ کہا ہے؟ تو نے جو جھوٹ بکا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اب اس نے حسین بن عبد الرحمن کوفی جو ہے ان کی جو روایت ہے، 3 شقوں والی روایت، اس کے متعلق ملا نے کہا کہ میری کتاب کا تیسرا جو چھاپا آنے والا ہے اس میں سے میں نے تحریر اٹھا کے پیش کر دی ہے، اس کا کوئی جواب دیں۔ اب یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حسین بن عبد الرحمن نے جو بعد از اختلاط اس روایت کو بیان کیا، اور عباد بن عوام کا سما حسین بن عبد الرحمن سے قبل از اختلاط نہیں ہے، یہ اعتراض جو مولانا فضل پہ جس بندے نے کیا ہے وہ میرا ہی نام آتا ہے اس میں، اس لیے کہ چند سال سے، اور مولا کو کال پر بھی میں نے کہا تھا جب یہ دم دبا کے بھاگا تھا میرے سامنے، تو یہ ثابت نہیں کر سکا۔ اور پھر اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں لوگ جاہل ہیں، وہ اصول حدیث سے ناآشنا ہیں اور وہ نہیں جانتے، تو ایک طالب علم جانتا ہے اور فلاں جاہل ہیں۔ ابو جہل کے مرید، اب نسل ابو جہل، یہ تو بات جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کس درجے کا وہ مختلط ہے، یہ تو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ تھا کہ تو کس کھڈ میں جا کے داخل ہوگا، جس کھڈ میں تو جائے گا میں اسی سے نکال کے تمہیں دوسری میں جو ہے نا تم دوں گا، داخل کر دوں گا تمہیں۔ تمہاری یزیدیت نو، تیری یزیدیت نو میں اتھے تو ننگا جتوں نکلی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب مانگتا ہے۔ اب تو اپنے منہ سے جو پہلے کہہ چکا ہے مراتب شاہ صاحب کے سامنے کہ یہ روایت جو ہے حسین بن عبد الرحمن نے بعد از اختلاط بیان کی ہے اور اس لیے یہ ضعیف ہے، اس کو تو مان چکا ہے خود، ضعیف اپنے بیانات میں مان چکا ہے۔ اور کربلا کے متعلق جو روایات کا جائزہ، وہ جو تم نے ایک بیان پیش کیا تھا، اس میں بھی تم نے مانا تھا کہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے تو اس کے ساتھ فلاں کو ملائیں گے، تہذیب و تہذیب والی کو تو یہ حسن بنے گی، یعنی تو نے از خود مانا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو ضعیف سمجھتے ہیں، تو جو اس کو اس طرح ضعیف سمجھے تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہہ کہ تو جاہل ہے، تجھے ابھی کسی نے جو ہے نا وہ لقمہ دیا ہے، ابھی تجھے پتہ لگا ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، کہ محدثین نے اس طرح بھی کہا ہے، متاخرین نے اس طرح بھی کہا ہے، پتر تو ہے چھوٹا میں، ٹھیک ہے۔ ابھی تمہیں میں بتاتا ہوں، اب تم نے کہا ہے کہ میں تحریر جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اور جو شخص اس کا تحریری طور پہ یا تقریری طور پہ جواب دے تو میں شکست لکھ کے دے دوں گا۔ چلو تیار ہو جاؤ مولا، تیار ہو جاؤ۔ اور سب سے پہلے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں عوام کو، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اب یہ کہہ تو بیٹھا ہے کہ میں شکست مان لوں گا، لیکن اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا جھوٹا اور اتنا کذاب اور اتنا دجال ہے، اس نے پہلے بھی چیلنج کیا کہ میری فلاں بات کو جھوٹی ثابت کر دے تو میں شکست مان جاؤں گا، میں ناک کٹوا دوں گا۔ کٹوایا تو نے ناک، تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو نے ماسٹر شفیع ابو جہل کے اس پہ یہ کہا تھا کہ یزید نام کی فضیلت کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے الجامع فی الحدیث کے اندر، تو اس کے اندر جو تو نے جو اس سے پڑھا ہے وہ تو اس کے اندر متن نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 نام بڑے سچے نے، انہاں وچ ایک یزید بھی ہے، تو یہ دکھائیں کہاں لکھا ہے اس میں؟ تو جہاں سچے ناموں کی بات ہے وہاں یزید کا نام ہی نہیں ہے۔
تو تو نے وہاں جھوٹ بولا تھا اور تو نے کہا تھا اگر یہ نہ ہو تو میں ناک کٹواؤں گا، تو کٹوا ناک، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تو شکست ماننے والا ہے اور تو جو ہے اپنی بات کا، اپنے قول کا بڑا پکا ہے، تو تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ پھر تو نے اپنے ایک اور بیان میں مدثر شاہ صاحب کاظمی کو چیلنج کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مروان کے پیچھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نمازیں پڑھی ہیں، اور اس کی سند جو ہے یہ صحیح ہے، المصنف سے تو نے روایات پڑھی تھی دو، تو میں نے اس پر بھی تو نے چیلنج کیا تھا کہ یہ اگر ثابت نہ ہو تو میں ناک کٹوا دوں گا، تو کٹوا ناک، میں نے تمہیں تو 2 سال ہو گئے کہا کہ وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ امام جعفر جو ہیں ایک روایت میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ حسنین اس طرح کیا کرتے تھے، تو انقطاع ہے اس میں، اور ایک جگہ امام باقر جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں، یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، تو انقطاع ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کو ثابت کر، اور یہ ثابت نہیں ہو سکتی، یہ سب کے سامنے ہے، یہ ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس میں انقطاع ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، جس میں انقطاع وہ صحیح نہیں ہوتی، ایک منقطع روایت تو پیش کر کے تو کہتا ہے صحیح ہے، تو اس پر بھی جھوٹا ہے، تو ناک پہلے کٹوا، پھر تیری تحریر کا میں جواب دیتا ہوں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تو تحریر کا جواب بھی لے کے تو شکست اپنی لکھ دے گا، چل تیار ہو جا۔ پھر تیسری بات میں یہاں پہ کرتا ہوں، تو نے کہا کہ حضرت امام حسین شہید کربلا نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی، چلو اس میں فیصلہ کر لیتے ہیں، تو ایک صحیح روایت لے آ کہ جس کے متن کے اندر یہ ہو کہ امام حسین شہید کربلا نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور وہ روایت جو ہے کسی عالم جو غیر جانبدار ہو اس کے سامنے وہ روایت رکھ دو، اور وہ اعلان کر دے کہ واقعتاً مولوی فضل جو ہے سندری، اس نے یہ روایت جو ہے ہمیں پیش کر دی ہے، اس کے متن میں یہ ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، اس کی سند صحیح ہے، یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس میں ہے کہ امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تھی، میں آپ کو جیسے ہی اس کا بیان آ جائے گا، وہ روایت آ جائے گی، میں اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا، چلو میرا تم سب سے وعدہ ہے، چلو تمہاری پوری کمپنی میں سے بھی اگر کوئی بندہ روایت لے آئے نا، تمہاری پوری کمپنی میں سے، چلو تمہیں اگر شرم آتی ہے میرا سامنا کرنے سے، میری بات کا جواب دینے سے، تمہیں جواب نہیں آتا، اگر چل چمچہ آگے کر دے، چمچہ ایک روایت لے آئے، روایت کی بات ہو رہی ہے کہ روایت لے آئے جس میں یہ ہو کہ امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی، روایت صحیح ہو، تمہارا کوئی چمچہ ہی کو روایت دکھا دے، میں اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا اور تمہارے خلاف بیان بھی نہیں کروں گا، اس کے بعد یہ بھی میرا وعدہ ہوگا اگر تو لے آئے، اور اگر تو وہ نہ لے آئے اور نہ لے آ سکے گا، تم مر سکتا ہے، مر کے تو وہاں داخل ہو جا جہاں سے تو نکلا ہے، اور پھر آ جا اور پھر داخل ہو جا، روایت نہیں لا سکتا کہ امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو پھر اپنی شکست لکھ کے دے، پہلے اس پہ شکست لکھ کے دے، ہمیں پتہ چلے تو سچا ہے اور تو ڈھیٹ نہیں ہے، تو اپنی بات پہ پورا اترتا ہے، پھر ہم تمہیں حسین بن عبد الرحمن کے متعلق جو تو نے تحریر لکھی ہے، ہم تمہیں چند منٹوں کے اندر اس کا رگڑا پیش کر دیتے ہیں، تو کس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے، تو کیا سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے حسین بن عبد الرحمن کے متعلق، میں نے یہ جو تحریر لکھی ہے 9 صفحات کے اوپر، کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے؟ اچھا، پھر تو نے ایک روایت پیش کی مسند احمد سے، کیا یہ سب یزیدی ہیں اس بیان کے اندر صفح کے متعلق، اور اس کے متعلق بھی تو نے اس کے اندر الفاظ جو ہیں اپنی طرف سے بڑھائے ہیں، اور صفح کو نبی علیہ السلام کے بقول اہل بیت کہا ہے، نبی علیہ السلام کی اہل بیت کہا ہے، نبی علیہ السلام کے بقول کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کا ایک بندہ آئے گا اور یہ کر دے گا، دونوں ہاتھ سے بھر بھر کے دے گا وغیرہ، اس روایت کو بھی تو نے صحیح کہا، اس میں عطیہ اوفی جو ہے وہ موجود ہے جو کہ ضعیف ہے، اس پہ سخت جرح ہے، اور وہی عطیہ جو ہے وہ اس روایت فتق، باغ فتق والی روایت کے اندر بھی آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کو باغ فتق جو ہے ہبہ کر دیا تھا، بطور تحفہ گفٹ دے دیا تھا، اس کے اندر بھی وہ عطیہ اوفی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ضعیف ہے، لیکن یہاں اسی کی روایت کو مسند احمد سے تم نے پیش کر کے صحیح قرار دے دیا، تو اس پہ بھی فیصلہ کر۔ پھر تم نے کہا کہ یزید کا ذکر جو ہے تورات میں آیا ہے اور یزید کو صالح کہا گیا ہے، اور تم نے چمچی ایک آگے کی، اور چمچی نے کہا کہ چیلنج ہے میرا، ابو المظفر القشیری کی جو روایت ہے، جو ابو المظفر کی جو سند کے ساتھ جو روایت ہے، اس کے اوپر میرا چیلنج ہے، اس کو تم ایسے ثابت کرو، ضعیف ثابت کرو، آپ نے تمہاری چیلنج کو چیلنج کیا ہے، اور تمہیں جرت نہیں ہوئی نہ تمہارے چمچے کو نہ کسی چمچی کو کہ وہ اس کا جواب دے،
وہ اس کو ہاتھ لگا کے بھاگ گیا، اور ایسا بھاگا کہ ابھی تک وہ اسکرین پہ نہیں آیا ہے، اس نے شکل نہیں دکھائی کہ اس کو فالج ہو گیا ہے، اس کو بواسیر ہو گئی ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ ماسٹر شفیع ابو جال دے گا، تیرا ابا دے گا جو نبوت کے دعوے کرتا تھا، تیری اماں دے گی بکو جٹی، یا کون دے گا؟ جب تو دوسروں کو گالیاں دے گا، جب تو ہمیں گالیاں دے گا اور ہمیں تو کہے گا تو ہم کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اچھا، پھر اس کے اوپر ہم نے جرا کی تمہاری پیش کردہ روایت جس سے تم نے تورات سے ذکر ثابت کیا یزید کا اور صالح ہونا ثابت کیا، تو تم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہ بھی روایت جو ہے اس پر بھی تم چیلنج کرو اور اس کے بارے میں بھی کہو نا، اس کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ پھر تم نے حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کی، سکھ کی میں تم نے کہا لشکر یزید میں واقعی حرہ کے موقع پہ حضرت بصر تھے اور حضرت بصر نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا۔ پھر تمہارے حکم پر، تمہارے کہنے پر تمہاری چمچی آگے آئی، وہ مروان آگے آیا اور مروان نے کہا کہ حضرت بصر نے مدینہ پر جا کے حملہ کیا۔ تاریخ دمشق میں ہے، روایت موجود ہے، عبداللہ والی روایت جو ہے وہ روایت اس نے پیش کی اور اس نے کہا کہ حضرت بصر جو ہیں انہوں نے مدینہ کے اوپر صحابی نے جا کے حملہ کیا اور اہل بیت کے بچے مارے، اہل بیت پہ ظلم کیا، مدینہ کے اندر قتل و غارت کی، تو تم نے تو صحابی کو ظالم ثابت کیا ہے، ظالم کے بچے۔ او ملا یزیدی، تو نے اپنے ملا فضل سندری کو بچانے کے لیے تم نے ایک صحابی کو ظالم ثابت کیا اور اہل بیت پر ظلم کرنے والا ثابت کیا، اور بہت کچھ تم نے کہا۔ اس کے متن پر ہم نے الگ سے بحث کی ہے، اس کے متن کو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، تمہارا سب کچھ کھل جائے گا، جو تم نے صحابہ کرام کے دفاع کا نام لے کر جو تم نے صحابہ کی توہین کی ہے۔ تو اس روایت کی سند میں جو عبداللہ ہے اس کے بارے میں پر بھی ہم نے کلام کیا ہے، تو تم نے کہا کہ یہ تو اس کو اعلیٰ حضرت صحیح کہتے ہیں، اس کو حسن کہتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت جو ہے وہ صدوق کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، اس پر بھی ہم نے جرح کیا۔ تو وہ بھی عوام کے سامنے پیش کرے کہ تم نے کتنی بڑی اہل بیت کی توہین کی اور صحابہ کی توہین کی ہے۔ اب میں پھر وہی کہتا ہوں، حسین بن عبد الرحمن السلمی الکوفی جو ہیں، اس کے متعلق جو تم نے تحریر پیش کی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں شکست لکھ کے دے دوں گا، پہلے ان چیزوں کے متعلق فیصلہ کرو، یا اس طرح کرو کہ منصفین جو ہیں غیر جانبدار ان کا تم چناؤ کرو، اپنی تحریر بھیجو، ہم اس کے جواب میں تحریر بھیجتے ہیں۔ اور یہ باتیں جو میں نے کی ہیں، امام حسین کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا جو تم نے کہا ہے، یزید کو تم نے جو صالح ثابت کیا، تورات میں ذکر ثابت کیا ہے، اور تم نے کہا کہ حسنین کریمین نے مروان کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں، یہ روایت ہو گئی، اور حضرت امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی، یہ جتنے تم نے جھوٹ بولے ہیں، اور ابو ایوب انصاری نے کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی تھی، اور جو تم نے البدایہ سے اور طبقات ابن سعد سے جو روایت پیش کی ہیں، یہ روایات اور یہ تمہارے جھوٹ جو ہیں، یہ تمہارے جھوٹ کا پلندہ، اور تمہاری کتاب کے اندر جتنی غلاظت ہے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف، اور 75 صحابہ کرام کے اوپر جو تم نے الزام لگایا، اور تم نے جو یہ کہا کہ یزید کی خلافت صحیح تھی، یہ ساری باتیں بھی ہم منصفین کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تم بھی غیر جانبدار منصفین کے سامنے رکھ دو۔ صرف حسین عبد الرحمن والی بات نہیں، وہ بھی ضرور اور تہذیب التہذیب والی روایت بھی ضرور، جس کو تم حسن کہتے رہے ہو، وہ بھی تمہاری کتاب کے اندر حوالہ لگا ہوا ہے، تم بھاگ نہیں سکتے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ تم میرے ساتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ روایت بھی اور باقی روایتیں بھی، آؤ غیر جانبدار منصفین کا تم نام بتاؤ، اور ان کے پاس اپنی کتاب اور اپنی یہ تحریر جس پر تم ابھی بڑا ناز ہے، تم عرب و عجم کو چیلنج کر رہے ہو، میں پھر کہوں گا تم اتنی بڑی بھول میں، اتنی بڑی غلطی میں مبتلا ہو چکے اور اتنی بری طرح پھانس چکے ہو فضلو کہ تم اب نکل نہیں سکتے، چیلنج کر رہے ہو تم، اور تمہیں اس پہ چیلنج کر لاؤ، منصفین غیر جانبدار منصفین کا تم جو ہے بندوبست کرو، اور اپنی کتاب اپنی یہ تحریر ان کے سامنے رکھو، ہم بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی بتاتے ہیں کہ فضلو نے یہ جھوٹ بولا ہے امام حسین پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، حضرت بصر پر، 75 صحابہ کرام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے حدیث کو منسوب کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم بھی سامنے رکھتے ہیں اور فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر منصفین میری شکست لکھ دیں، مجھے شکست قبول ہے، میں اس کے بعد تمہارے خلاف بیان نہیں کروں گا اور تم سے ہاتھ باندھ کے معافی بھی مانگوں گا، اور اگر منصفین تمہارے لیے شکست لکھ دیں تو فضلو پھر تم اللہ رسول سے معافی مانگو اور امام علی مقام سے معافی مانگو، صحابہ کرام سے معافی مانگو، مجھ سے معافی نہ مانگنا۔ چلو آؤ
منصفین جو ہیں وہ لے آؤ اور ان کے سامنے اپنی کتاب بھی اور اپنی باتیں رکھ دو، اور یہ حسین بن عبد الرحمن والی یہ بھی لکھ دو، رکھ دو، اور ہم بھی رکھ دیتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ چلو بسم اللہ، آؤ، تم نے چیلنج کیا تھا، ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، آؤ منصفین بٹھاؤ اور اس پر بات ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، پتہ لگ جائے گا کہ فضلو تیرے تلا میں کتنا تیل ہے۔ تو جو پاٹے خان بننے کی کوشش کر رہا ہے اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اصول حدیث بہت زیادہ جانتا ہے، تو یہ آج تو جو رجال کے متعلق بہت کچھ جاننے لگ گیا، تو وہی ہے نا جو شاہ صاحب کے سامنے کہہ آیا تھا، اور بھی روایات کے متعلق جو تو نے گل کھلائے ہوئے ہیں وہ بھی ہم سامنے رکھ دیں گے، وہ بھی ہم وہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ صرف اسی پہ کیوں آ رہے ہو؟ اپنے منہ سے جو تم مان چکے ہو وہ کہاں جائے گا؟ تو آؤ، اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ فتح کس طرف ہے اور شکست کس طرف ہے، یہ دنیا جانتی ہے شکست یزید اور یزیدیوں کا مقدر ہے، اور تو نے کہا میں نے 1,00,000 روپیہ خرچ کیا، تو نے 1,00,000 روپیہ یزید کے لیے خرچ کیا، یزید کو بچانے کے لیے، یزید بچاؤ سکیم کے ٹھیکیدار صاحب 1,00,000 روپیہ تو خرچ کیتا ہے یزید اتے، یزید نو بچانے واسطے۔ لوگ امام حسین کے لیے خرچ کرتے ہیں، امام حسین کے لیے اشارے ثواب کرتے ہیں، مال اور پیسہ اور جانیں خرچ کرتے ہیں، لیکن فضلو یزید کے لیے 1,00,000 روپیہ لگا کے آ گیا ہے۔ اگر فضلو تیرے باپ کا یہ کیس ہوتا تو باپ کے لیے اتنا نہ لڑتا، ٹھیک ہے؟ یہ 1,00,000 روپیہ تو ان کو نہ دیتا جو تیرے 1,00,000 روپے کی حقدار ہیں، 2 بیٹیاں، ان کو نہیں دیا تو نے، وہ جو کرائے کے گھر میں رہتی ہیں ان کو تو نے 1,00,000 روپیہ نہیں دیا، یزید کے لیے 1,00,000 روپیہ تو نے خرچ کیا اور ملتان تک آئے۔ تو تمہاری غیرت، واہ بھائی، تمہاری غیرت کو بھی 21 توپوں کے ساتھ سلامی پیش کرتے ہیں، ایسی بے غیرتی کو بھی۔ تو فضلو یہ جو تمہیں گھمنڈ چڑھا نا حسین بن عبد الرحمن والی روایت کا اور تنشکو والی روایت کا، بسم اللہ، میں کہتا ہوں دیر نہ لگا، تو جلدی سے جو ہے نا جلدی منصفین جو غیر جانبدار ہوں ان کا تو اہتمام کر، بندوبست کر اور ان کے سامنے رکھ دے، ہم بھی رکھ دیتے، ٹھیک ہے؟ ساتھ تو تقریر بھی کر دے اس کے اوپر، اور ان کے پاس جا کے ہمیں پتا ان منصفین کے بارے میں ہم بھی جاتے ہیں، میں اپنی کتاب بھی پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور میں بھی بتاؤں گا کہ یہ دجل کیا ہے ملا نے، اور فیصلہ کروں۔ اگر وہ میری شکست لکھ دیں گے، میں پھر کہتا ہوں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، میرے لفظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اگر منصفین مجھے میرے بارے میں شکست لکھ دیتے ہیں، میری شکست ہوگی، میں معافی مانگوں گا اسکرین پہ آ کے، میں اس کے بعد تمہارے خلاف بھی نہیں بولوں گا، میں معافی مانگوں گا، بلکہ سندر میں آ کے تم سے معافی مانگوں گا، چل کیا یاد کرے گا؟ اور اگر وہ تیری شکست لکھ دیں، تجھے جھوٹا قرار دے دیں، تجھے کذاب قرار دے دیں، تجھے اہل بیت اور صحابہ کرام کا گستاخ قرار دے دیں، منصفین غیر جانبدار جو اہل سنت میں سے ہوں، تو فضلو پھر مر جانا ہے، ایک دن مر جانا ہے فضلو۔ کہاں تک تو جھوٹ بولے گا؟ اپنے لوگوں کو دڑبیچوں کو چونا لگا رہا ہے، چونا لگائے گا اور ان سے پیسے بٹورے گا۔ کبھی تیرا پیر ماسٹر شفیع لوگوں سے پیسے بٹورتا رہا پیری کے نام پہ اور مر گیا، تو نے بھی مر جانا ہے۔ انہوں تے کھلوتیا دبیا نے نا زمین اتنے، انہوں زمین نصیب کوئی نہیں ہوئی، اٹھا لے بٹھے بھی تونے ہے، تو سا انہوں اتنے توتا بنایا نے، تو تن شاید بھی نصیب نہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے توبہ کر، اور جس بات کا تمہیں گھمنڈ ہے اپنی تحریر کا، میں تمہیں پھر کہتا ہوں تمہارے چیلنج کو چیلنج کرتا ہوں، کہتا ہوں منصفین کے سامنے رکھ، ہمیں بتا غیر جانبدار منصفین، ہم آتے ہیں، ہم بھی رکھ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مخالفین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق